رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. یہ ایک سوال ہے آپ لوگوں کے لیے، ایک یاد دہانی آپ سب لوگوں کے لیے کہ آپ کا آخری ہدف اور آخری ایم کیا ہے، آپ کا آخری ٹارگٹ کیا ہے، اور کیا اس سودے میں آپ کے لیے کوئی فائدہ ہے کہ آپ اپنی آخرت برباد کر کر یہ دنیا کما سکیں. اس کے لیے میں آپ کے سامنے قرآن سے چند آیات اور احادیث کچھ رکھوں گا، اور آپ کو صرف ایک یاد دہانی کروانے کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پہلے سورہ نمبر 15 سورہ حجر کی آیت نمبر 45 سے آگے ترجمہ اس کا دیکھیں. بخلاف ان کے متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ ان میں سلامتی کے ساتھ بے خوف و خطر. یعنی کہ وہاں پر نہ کوئی خوف نہ کوئی خطرہ. کیا یہ کوئی عقل مندی کہ اس امن کو انسان تباہ کر کر اپنی دنیا بنائے؟ ان کے دلوں میں جو تھوڑی بہت کھوٹ کپٹ ہوگی اسے ہم نکال دیں گے. وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے. امیجن کریں آپ کے دل بھی صاف ہو، دل کے اندر بھی کوئی گند نہ ہو. انہیں نہ وہاں کسی مشقت سے پالا پڑے گا، سبحان اللہ، اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے. کبھی بھی وہاں سے دھکا مار کر نکالے بھی نہیں جائیں گے. سبحان اللہ. سوچیں کیا یہ کوئی نفع کا سودا ہو سکتا ہے کہ جہاں آپ نے ہمیشہ رہنا ہو، وہاں آپ کو خوف و خطر بھی نہ ہو، وہاں پہ کوئی محنت بھی نہ کرنی پڑے، اور جہاں سے نکالا بھی نہ جائے اسے آپ بیچ کر دنیا لے لیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیا نہ کمائے، دنیا کمائے، لیکن اس طریقے سے کہ آپ کی آخرت ذرا بھی کمپرومائز مت ہو. دنیا میں محنت کریں، سب کچھ کریں، تجارت کریں تو ایمانداری سے کریں. اللہ نماز کا وقت آئے تو نماز پڑھیں. ہر کام اللہ کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے کریں. اس طریقے سے جو دوسرا مقام ہے قرآن سے سورہ نمبر 44 سورہ دخان میں کہ خدا ترس لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے، کوئی خوف نہیں، باغوں اور چشموں میں. امیجن کریں ہم لوگ جو شہروں میں رہتے ہیں، ہم لوگوں کو کبھی ترستے نہیں، اندر سے دل نہیں کرتا کہ کوئی ایسے مزیدار جگہ ہو جہاں نہریں بہہ رہی ہوں، جہاں باغ ہوں، پھل ہوں، درخت ہوں. ہم تو ترستے ہوں گے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے باغوں میں، چشموں میں، حریر اور دیبا کے لباس پہنے آمنے سامنے بیٹھ. یہ ہوگی ان کی شان، اور ہم گوری گوری آہو چشم عورتوں ان سے بیاہ دیں گے. عورتوں کا خوبصورت عورتوں کا ان کو وہاں خوبصورت عورتیں بھی ملیں گی. وہاں وہ اطمینان سے ہر طرح کی لذیذ چیزیں طلب کریں گے، مزیدار کھانا. وہاں موت کا وہ مزہ وہ کبھی نہ چکیں گے. بس دنیا میں جو موت آ چکی سو آ چکی، اللہ اپنے فضل سے. سبحان اللہ. آپ دیکھیں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، کبھی بھی موت نہیں آئے گی. تو اور جو 3 احادیث میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، پہلی صحیح مسلم سے حدیث نمبر 2807 کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اہل دنیا میں سب سے زیادہ نعمتوں کے مالک جہنم کے ایک مستحق کو لایا جائے گا. یعنی کہ دنیا میں سب سے زیادہ نعمتوں کے مالک جہنم کے ایک مستحق کو لایا جائے گا. دنیا تو اس کے بعد بڑی ہوگی دنیا میں جب رہتا ہوگا، لیکن ہوگا وہ جہنم کا مستحق، اور اسے آگ میں ایک ڈبکی دی جائے گی. اب آپ اندازہ کریں آخرت کیا، یعنی کہ ساری زندگی یعنی سمجھیں اس نے ٹھاٹ سے مزے سے عیش و عشرت سے گزاری، لیکن آخرت میں کیا ہوگا، اسے صرف ایک ڈبکی دی جائے گی، ایک ڈبکی صرف جہنم میں، آگ میں. پھر کہا جائے گا اے آدم، میں بڑا کر لیتا ہوں اگر آپ کو نظر نہیں آ رہا، اے آدم کے بیٹے، کیا تو نے کبھی کوئی بھلائی دیکھی ہے؟ کیا تمہیں کبھی کوئی نعمت چھو کر گزری؟ تو وہ کہے گا اے پروردگار اللہ کی قسم کبھی نہیں. یعنی کہ ساری عیش و عشرت دنیا کی ساری جتنی اس نے ٹھاٹ کی مزے کی زندگی گزاری ہوگی نا، سب زیرو سے ملٹیپلائی صرف ایک ڈبکی سے آگ میں، ایک ڈبکی سے. اور دنیا میں سب سے زیادہ اذیتیں سہنے والے جنت کے ہوگا وہ جنت کا مستحق، جنت کے مستحق کو لایا جائے گا اور اسے جنت کی کسی نہر میں ایک غوطہ لگوایا جائے گا، ایک غوطہ. ساری زندگی اس نے کیا سب سے زیادہ اذیتیں سہی ہوں گی، لیکن جنت میں اس کے ایک غوطہ اسے لگوایا جائے گا نا جب، پھر اس سے پوچھا جائے گا آدم کے بیٹے کیا تم نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی؟ یعنی اس نے تو دنیا کیسی گزاری تھی اذیتوں میں، سب سے زیادہ اذیتیں صحیح ہوں گی اس نے تو.
کیا تم نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی اس ایک ڈبکی کے بعد جنت میں؟ کیا کوئی تنگی تمہیں چھو کر گزری حالانکہ اس نے کتنی اذیتیں؟ تو کہے گا نہیں، اللہ کی قسم سے پروردگار، مجھے کبھی کوئی اذیت نہیں اٹھانی پڑی اور میں نے کبھی کوئی سختی نہیں دیکھی، حالانکہ اس نے سب سے زیادہ اذیت والی زندگی گزاری ہوگی۔ اندازہ کریں آپ، یہ نہیں کہ بندہ سوچ نہیں سکتا کہ کتنا بڑا گھاٹے کا سودا ہوگا کہ آپ اپنی آخرت بیچ کے دنیا کمانے کی کوشش کریں، آپ اندازہ کریں صرف۔ اور صحیح مسلم کی دوسری روایت 2837 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، یقیناً تمہارے لیے یہ انعام بھی ہے کہ تم ہمیشہ صحت مند رہو گے۔ آپ اندازہ کریں، باب دیکھیں یہاں پہ، اہل جنت کی نعمتیں دائمی ہوں گی، اللہ تعالیٰ کے ارشاد، آگے یہ باب ہے، اس کے اندر حدیث لا رہے ہیں کہ ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، یقیناً تمہارے لیے انعام بھی ہے کہ تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہ پڑو گے۔ کوئی ایسی زندگی نہیں چاہتا، ہر بندہ کوئی بیمار ہونا چاہتا ہے اس دنیا میں۔ اور یہ بھی تمہارے لیے ہے کہ زندہ رہو گے، کبھی موت کا شکار نہیں ہوگے، ایٹرنٹی، اب موت کا کوئی ڈر نہیں۔ یہ بھی تمہارے لیے ہے کہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جوانی۔ اور یہ بھی تمہارے لیے ہے کہ ہمیشہ ناز و نعم میں رہو گے، کبھی زحمت نہ دیکھو گے، اب ہمیشہ نعمتوں میں رہو گے، لگژری ہی لگژری کی لائف، نعمتیں نعمتیں۔ یہی اللہ عز و جل کا فرمان واضح کرتا ہے۔ انہوں نے ندا دے کر کہا جائے گا کہ یہی تمہاری جنت ہے جس کے تم ان اعمال کی وجہ سے جو تم کرتے رہے وارث بنا دیے گئے۔ سبحان اللہ۔ اور آخری حدیث جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6545، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت سے کہا جائے گا کہ اے اہل جنت، ہمیشہ تمہیں یہیں رہنا ہے، تمہیں موت نہیں آئے گی۔ اور اہل دوزخ سے کہا جائے گا کہ اے دوزخ والو، ہمیشہ تم کو یہیں رہنا ہے، تم کو بھی موت نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اندازہ کریں، یہ وہ جنت کا وعدہ ہے۔ یعنی میں آپ لوگوں کو صرف ایک یاد دہانی دے رہا ہوں، ہو سکتا ہے کئی عرصہ ہو گیا لوگوں نے یہ حدیثیں نہ پڑھی ہوں، ان کو اپنے آپ کو ری کیلیبریٹ کرنا، دوبارہ سے اپنا ٹارگٹ سوچنا۔ دنیا میں اتنی تکالیف آتی ہیں، امتحانات آتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، انسان کو جب اپنا ٹارگٹ پتہ ہوتا ہے نا، تو صبح میں مثال دیتا ہوں، انسان کو انٹرویو پہ پہنچنا ہو نا، اور اس کو بہت بڑا پیکیج ملنے والا ہو، اس کی سیلری ملنے والی ہو، تو وہ سخت سردی میں بھی اٹھے گا، نہائے گا، دھوئے گا، صاف ستھرا ساری محنت کر کے پہنچے گا، کیونکہ اس کا آخری اس کو نتیجہ پتہ ہے کہ کیا مجھے ملنے والا ہے، اتنی بڑی سیلری کا پیکیج ملنے والا ہے، کچھ بھی کرے گا اس کے لیے، اندازہ کریں۔ اور آخرت میں اللہ تعالیٰ انفینٹ، میں نے آپ کو یہاں پہ کیا دکھایا تھا، وہاں موت کا مزہ وہ کبھی نہ چکیں گے، بس دنیا میں جو موت آ چکی سو آ چکی، ختم، اس کے بعد کوئی موت ہے ہی نہیں۔ انفینٹ لائف کے لیے انسان تھوڑی سی محنت تو کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس آخر دنیا کمانا غلط نہیں، لیکن اس کو کماتے ہوئے جس طریقے سے آپ تجارت کرتے ہیں، جس طریقے سے لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، اس سب کو خدا کی رضا کے اندر رہتے ہوئے کرنا چاہیے۔ بس یہ ہمارا الٹیمیٹ، آپ کو اپنا ٹارگٹ پتہ ہونا چاہیے، اپنے آپ کو ریکیلیبریٹ انسان کو وقتاً فوقتاً کرنا چاہیے۔ اول تو ہمارے لیے نماز وہ کافی ریکیلیبریشن ہونی چاہیے 5 وقت کی، ہمیں ایک یاد دہانی کے طور پر۔ پر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے، ہمیں جنت کا مستحق بنائے، وہ ان اعمال کو کرنے کی توفیق دے، دن رات جو ہے ہماری نیتوں کو پاک رکھے، صاف رکھے، اور ہمیں قرآن سے جڑنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔